بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، زندہ کہانیاں سیریز، موم بتی والی آنٹی۔ السلام علیکم۔ میرا نام کیا تھا، کیا ہے، بس اس بات کو چھوڑ دیں، یا آپ کو بھی کہانی پڑھ کر جیسا پسند ہے رکھ لیجیے گا۔ میری پیدائش ایک لوور متوسط گھرانے میں ہوئی، جہاں سفید پوشی کی چادر تانتے کھینچتے زندگی گزر جاتی ہے۔ میرے بابا ایک پڑھے لکھے، حساس طبیعت، سراپا اخلاص و محبت، دوسروں کی قدر کرنے والے اور نیم مذہبی شخصیت تھے، جبکہ ماں سیدھی سادی خاتون تھی، بچپن سے کچھ بیمار تھی۔ دادا سخت طبیعت کے مالک تھے، اس لیے اپنے بیٹے کی شادی اپنے چھوٹے بھائی کی محبت میں زبردستی ان کی بیٹی یعنی میری ماں سے کر دی۔ بابا وفا شعار تابیدار بیٹے تھے، انکار نہیں کر پائے، لیکن یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو زندگی کسی ایسی شخص کے ساتھ گزارنا پڑے جس کے ساتھ نہ سوچ ملتی ہو نہ طبیعت۔ وہ زندگی بھر کسی اذیت سے گزرتا ہے اور خدا کی اس زمین پر جینے کی سزا یہ سوچ کر کاٹتا ہے کہ شاید میں نے کہیں اور مسیحت بھری زندگی گزاری ہے اور سزا کاٹنے کے لیے اس ذہنی کرب کی جہنم میں مجھے پھینک دیا گیا ہے، اور یہاں صرف یہ سوچ کر لہو کے گھونٹ پی کر برداشت کروں کہ کہیں اس جہان میں غلطی کی سزا کسی اور سخت جگہ نہ بھگتنی پڑ جائے۔ میں پیلوٹی کی اولاد تھی اور مجھ سے 2 سال چھوٹی میری بہن تھی۔ ہمارے ننہال والے کافی ماڈرن تھے، مجبوری میں انہوں نے اپنی بیمار بیٹی کا رشتہ میرے بابا کو دے دیا، ورنہ شاید وہ انہیں منہ بھی نہ لگاتے۔ میرے بابا کو انہوں نے بہت ماڈرن کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مٹی کے مادو ہی رہے۔ خاص کر میری آنٹی تو کافی سوشل تھی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے مجھ پر نظر التفات کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھے بچپن سے اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ میرے لیے بچپن سے کھلونے، چاکلیٹس وغیرہ لاتی تھیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتی اور بہت ساری باتیں سکھاتی تھیں۔ گھر میں کافی روب دبدبے والی تھی، کسی اچھی فرم میں جاب کرتی تھیں اور سیلف میڈ تھیں۔ وہ عورتوں کی آزادی کی قائل تھیں، اس لیے انہوں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ وہ فیمنسٹ ایکٹیوسٹ تھیں اور ایک NGO کی کافی سرگرم رکن تھیں۔ میرے بابا بیچارے کبھی گھر والوں کے معاملے میں کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، مگر آنٹی انہیں ہمیشہ تنزن گھگو گھوڑا کہتی تھی۔ بابا جب بھی نماز پڑھ کر آتے ہم دونوں بہنوں پر قرآنی آیات دم کرتے۔ بچپن سے اپنے ساتھ نماز پڑھاتے، میں اور میری بہن۔ بابا کو دوران نماز شرارتیں کر کے بہت تنگ کرتی۔ وہ سجدے کرتے تو ہم ان کے اوپر بیٹھ جاتی، تشہد پڑھتے بیٹھتے تو ان کے گلے سے چمٹ جاتی، ان کے ارد گرد بھاگ بھاگ کر چکر لگاتی، ان کی کتابیں پھینک دیتی یا کتابوں کے صفحات پھاڑ دیتی، مگر وہ پیار سے سمجھاتے اور کچھ نہیں کہتے تھے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دعا مانگتے اور کہتے، معصوم بچوں کی دعا جلدی پوری ہوتی ہے، دعا کرو بڑے بابا علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں تاکہ دنیا میں سارے لوگ خوش و خرم زندگی گزاریں۔ ہم کہتی، بابا بڑے بابا کون ہیں؟ فرماتے، ہمارے پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور ان کے دین کے وارث علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ جب آئیں گے دنیا میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے نظر آئیں گے۔ تمہارے جتنی چھوٹی بچی سر پر لاکھوں روپے کا سونا لے کر پوری دنیا گھومتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ لڑکی بڑی ہو جائے گی، مگر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ معمولی سا سونا بھی اس سے لے لے یا اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھے۔ بابا ہمیں بہت قصے سناتے تھے اور دعائیں سکھاتے تھے، مگر آنٹی کو یہ باتیں پسند نہیں تھی۔ بابا کے سامنے تو بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ بابا انہیں بلاتے ہی نہیں تھے، مگر ہمارے کان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ بھرتی رہتی تھی کہ تمہارا باپ ملا ہے اور تمہیں بھی اپنی طرح ملونٹی بنا دے گا، تمہیں
شٹل کاک برقع پہنا کر قیدی بنا دے گا، پھر وہ اپنے موبائل پر ہمیں افغانستان کے علاقوں کی ویڈیوز دکھاتی جہاں عورتوں پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے۔ ہم چھوٹی تھیں، ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا، میرے دل میں آہستہ آہستہ بابا کے لیے شک و شبہات پیدا ہونے لگ پڑے، میں ان سے دور ہونے لگ پڑی۔ بابا بہت پیار کرتے تھے، مگر آنٹی کی وہ دکھائی ہوئی متشدد ویڈیوز میرے دماغ میں چپک گئیں۔ بابا کے اخلاص و پیار اور آنٹی کی برین واشنگ کی وجہ سے میں درمیان میں لٹک رہی تھی۔ تھوڑا بڑا ہونے پر آنٹی مجھے اپنے این جی او کی احتجاجی مہم میں بابا سے چوری ساتھ لے جاتی تھی۔ میری چھوٹی بہن کو نہیں لے کر جاتی تھی کیونکہ وہ بابا کو ساری بات بتا دیتی تھی۔ بابا بہت غصہ کرتے تھے۔ میں نے کالج جانا شروع کیا تو میرے بڑے ہونے کی وجہ سے بابا اب ہر بات مجھے سمجھا نہیں سکتے تھے۔ وہ ماما کو کہتے کہ بچیوں کو سمجھایا کرو، یہ بڑی ہو رہی ہیں، مگر وہ اتنی پرواہ نہیں کرتی، اور کہتی میں نے بھی سمجھایا ہے، اور آنٹی انہیں اچھا برا اونچ نیچ سمجھاتی ہے۔ بابا بیچارے کڑتے رہتے اور دبے الفاظ میں مجھے باتیں سمجھاتے رہتے تھے، مگر میں اب مکمل آنٹی کے کنٹرول میں کالج میں فیمنزم ایکٹیوسٹ بن چکی تھی، اور اپنے ارد گرد اپنے ہم خیال لڑکیوں کو جمع کرتی تھی۔ اپنی پرجوش تقاریر سے کالج کے در و دیوار کو گرماتی رہتی تھی۔ میرے پسندیدہ موضوع آزاد خیالی، عورتوں پر ہونے والے مظالم، مردوں کے جبر و تشدد، خواتین کے حقوق وغیرہ تھے۔ میں بھی آنٹی کے ساتھ این جی اوز کے پروگرام میں شرکت کرتی تھی، بلکہ اب تو میں ورکر ہونے کی وجہ سے ہر میٹنگ بھی اٹینڈ کرتی تھی۔ کسی بھی احتجاج میں جا کر پلے کارڈ، پھول رکھ کر موم بتیاں جلانا، میٹنگ میں ایک سے ایک آگے بڑھ کر ایک لڑکی اور عورت تھی جس نے میری اتنی برین واشنگ کی کہ کیا بتاؤں۔ خواتین کے عالمی دن پر ہم عجیب عجیب انداز سے پلے کارڈ تیار کرتی تھی۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلے آنے والی ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔